یہ قرآن کی عظمت اور اہمیت، آپ میں سے یہ سوچتے ہوں کہ فائدہ کیا ہوا، پڑھ تو کوئی سکتا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی عظمت، اہمیت، اس کا مقام اور اس کا احساس دلاتا ہے کہ لوگوں کا تعلق قرآن سے کیسا ہے، لوگوں نے کس کس طرح قرآن پہ محنت کی ہے، کس کس طرح لوگوں نے اپنے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے قرآن سے۔ یہ ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں ماشاءاللہ قرآن کے بہت قدیم نسخے ہیں، حتیٰ کہ 1000 سال پرانا بھی نسخہ موجود ہے یہاں پہ۔ انشاءاللہ حضرت ہمیں اس کا تعارف بھی کرائیں گے اور ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے بھی۔ فال لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو ان کا دستور ہی ہوتا تھا کہ وہ قرآن بند کر کے نا، آنکھیں بند کر کے اس کا صفحہ کھول دیا کرتے تھے، تو اب وہ اس کے اوپر دیکھتے تھے بسیار خوب، یعنی یہ کام بہت اچھا ہے۔ تو ہم نے سفر کیا الحمدللہ بہت اچھا۔ ہم اس سے بھی نیک فالی تو لے سکتے ہیں نا جی، لیکن احادیث میں نیک فال لینے کی اجازت ہے، بدفالی نہیں لی جا سکتی۔ قرآن کی ترتیب جو ہے ایک ترتیب مصحفی ہوتی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہوتی ہے۔ ترتیب مصحفی الگ ہے، ترتیب نزولی الگ ہے۔ ایک آیت لکھی ہے اور اس کا پھر 7 زبانوں میں ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی کتاب کی دیکھیں لوگوں نے کتنی محنت اور کتنی جو ہے وہ عظمت کے ساتھ اس میں کام کیا ہے۔ یہ جنات کا قرآن پاک ہے، بادار پہ چھلکے سے لکھا ہے، کاف کا بھی ایک نقطہ ہے، فا کا بھی ایک نقطہ، کاف کا اوپر ہے، فا کا نیچے ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے ان کا۔ آج تک میں دیکھتا آ رہا تھا کہ نابینا جو ہیں وہ باقاعدہ اسمبلی ہال میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ، اور وہ یوں کر کے ایک انگلی پھرتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پیپر کے اندر جو ہے سوراخ ہوئے ہیں، انہی سوراخوں کے ذریعے سے یہ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ یہ میرے خیال میں کیمرے میں تو آ بھی نہیں سکتا، یہ تو مکمل واقعتاً بالکل ہر صفحہ ایسا واضح لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ صفحہ نمبر 289 ہے یہ، اور مائکروسکوپ چاہیے ہوگا اس کو میرے خیال میں عبارت پڑھنے کے لیے۔ اس پہ لکھنا ہی بڑا مشکل ہے، ہڈی کے اوپر لکھنا، اصل کمال اس کے اوپر لکھنا ہے کہ چکنی ہڈی کے اوپر خطاطی کرنا ہے، یہ اصل ہے۔ کلمہ طیبہ کی خطاطی کی گئی ہے چکنی ہڈی کے اوپر ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم ایک مستون کے علاقے کے اندر آئے، انشاءاللہ راستے کی ویڈیو آپ کو دکھا دیں گے۔ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ روڈ سے اندر کی طرف دیہاتی علاقے کے اندر جا کے یہ مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات ہے، اور ان کے ساتھ ہی جو ہے یہ بہت چھوٹا سا میوزیم ہے لیکن بہت کارآمد ہے، ہاں، خزیمۃ القرآن کے نام سے۔ یہاں ماشاءاللہ قرآن کے بہت قدیم نسخے ہیں، حتیٰ کہ 1000 سال پرانا بھی نسخہ موجود ہے یہاں پہ۔ انشاءاللہ حضرت ہمیں اس کا تعارف بھی کرائیں گے اور ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے بھی۔ حضرت پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں۔ میرا نام عبد المومن ماشاءاللہ جی۔ اور آپ کے والد صاحب نے کس طرح جمع کی ہے آپ کی؟ جس ملک کے لیے تبلیغ کی جاتا ہے اسی ملک کا قرآن پاک لے کے آتا ماشاءاللہ جی۔ صحیح۔ ہمارے پاس الحمدللہ 85 ملکوں کے قرآن پاک رکھے ہوئے 85 ممالک کے قرآن پاک ہیں، اور جس ملک کے بھی تبلیغ کے لیے دعوت و تبلیغ کے عنوان سے حضرت جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے قرآن شریف وغیرہ جمع کر کے وہاں سے قدیم ترین نسخہ جو ہے لے کر آ جاتے تھے جی۔ 5 صرف قلمی نسخہ ہے ہمارے پاس، 5 قلمی نسخے ہیں، مخطوطہ جسے کہتے تھے، جو اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے لوگوں کے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر ہے جس کے اس کے 4 قرآن پاک کے نسخے ہیں، ایک یہاں پہ، ایک بیت اللہ شریف میں، 2 غائب ہیں ان کے۔ اچھا جی جی، دکھائیے گا حضرت۔ ماشاءاللہ حضرت کی عنایت ہے، حضرت نے اس کے لیے جو ہے وہ یہ ایران کے قرآن ایران کا جی، یہ فال لیتے بس یار خوب، بہت اچھا، اچھا خوب اچھا، خوب اچھا، میانہ درمیانہ، درمیانہ، ٹھیک ہے، میانہ بد۔ اچھا یہ ہوتا ہے فال لینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو ان کا دستور ہی ہوتا تھا کہ وہ قرآن بند کر کے نا، آنکھیں بند کر کے اس کا صفحہ کھول دیا کرتے تھے، تو اب وہ اس کے اوپر دیکھتے تھے بسیار خوب، یعنی یہ کام بہت اچھا ہے۔ تو ہم نے سفر کیا الحمدللہ بہت اچھا۔ ہم اس سے بھی نیک فالی تو لے سکتے ہیں نا جی، لیکن احادیث میں نیک فال لینے کی اجازت ہے، بدفالی نہیں لی جا سکتی، لیکن نیک فال لینے کی اجازت ہے کہ آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی، جیسے میں نے بسیار خوب دیکھا تو میں نے کہا الحمدللہ ہمارا یہ سفر بہت اچھا گیا۔ یہ فلسطین کا سب سے صفحہ اس کا اعلیٰ ہے، اس اور صفحہ اعلیٰ ہے نہیں۔ کیا چیز؟ فلسطین کا قرآن پاک ہے، ہاں، اس میں کیا نہیں ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے یہ صفحہ۔ اچھا، صفحہ سب سے اعلیٰ ہے، فلسطینی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کے اوپر اپنا رحم فرمائے،
اچھا اس میں ایک خصوصیت مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ ہر صورت جو ہے ہر صفحے سے شروع ہو رہی ہے، نہیں الگ الگ جو صفحے۔ سورج جس سورج کے بعد نازل ہوئی، یہ ترتیب بتائی ہے اس نے. اچھا ابھی سورۃ الناس نزل، سورۃ فلق، سورۃ فلق، ہاں سورۃ فیل، اچھا، ایسی. بہت ہی اچھی اور عمدہ خصوصیت ہے اس کی کہ اس میں ہر صورت کے نام کے ساتھ نا اس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ صورت کس صورت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ قرآن کی ترتیب جو ہے ایک ترتیب مصحفی ہوتی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہوتی ہے۔ ترتیب مصحفی الگ ہے، ترتیب نزولی الگ ہے۔ ترتیب مصحف کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جس ترتیب سے ہمارے سامنے ہے یہ ترتیب یہ الگ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی تھی کہ فلانی صورت کو فلانی صورت کے بعد رکھ دینا۔ لیکن نزول کے اعتبار سے ایسا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ اقرا ہے مثال کے طور پہ، ہے آخری پارے میں لیکن نازل سب سے پہلے ہوئی تھی، تو ترتیب نزولی بالکل الگ ہے۔ تو اس کے اندر ترتیب نزولی کا بتایا گیا کہ یہ صورت جو ہے اس صورت کے بعد نازل ہوئی تھی، یعنی نزول کے اعتبار سے یہ صورت پہلے ہے، فلانی صورت بعد میں۔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ناسخ منسوخ ہوتی ہیں، جیسے ایک حکم دیا شراب کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں قریب نہ جاؤ، اس سے اجازت ملتی ہے کہ بقیہ حالت میں گویا شراب پی سکتے ہو، نشے کی حالت میں نہیں پی سکتے۔ لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا بعد میں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما او مسفوحا او لحم خنزیر، پھر ممانعت نازل ہو گئی۔ تو یہ اس طرح یہاں پر ماشاءاللہ ترتیب نزولی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بہت اچھی خصوصیت ہے یہ، آپ کو تفسیر کرنے میں بہت مفید دے گا یہ قرآن، کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی صورت پہلے نازل ہوئی کون سی صورت بعد یہ میں۔ پیرس فرانس کا. اچھا جی، یہ فرانس پیرس کا قرآن شریف ہے، اور اوہو یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں صرف عربی عبارت کے اندر ہر لفظ کا ہاں لفظی ترجمہ کیا گیا ہے فرانسیسی زبان میں، فرینچ لینگویج میں جو ہے وہ اس کا لفظی ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اور سائڈ میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی فرینچ میں ہی کی گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت عمدہ چیز ہے یہ بھی۔ اس کے مترجم جو ہیں، مترجم کا نام میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا دیکھیں اس میں ماشاءاللہ حضرت نے یہ لکھا ہوا بھی ہے، مدرسہ عربیہ تبلیغی مرکز رائے بواسطہ محمد عبد المؤمن اور برفاقت حاجی عبد الحلیم صاحب۔ تو حاجی عبد الحلیم صاحب کی رفاقت سے ان کو خواجہ خیلہ، یعنی جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے وہاں سے ان کو ملا تھا، اور یہ ان کو ملا ہے 2011 میں، ماشاءاللہ اس کو 15 سال سے ہو گئے تقریباً۔ یہ انڈونیشیا کے. ماشاءاللہ انڈونیشیا کا قرآن ہے۔ اچھا اس میں جو ہے کوئی تفسیر وغیرہ یا ترجمہ نہیں ہے؟ نہیں ہے اس میں. ہاں بس خالی انڈونیشین قرآن کا مطلب یہ ہے کہ چھپا وہاں پر ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور خاص بات نہیں ہے۔ حضرت آپ جو دکھا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر والا، جی وہ بھی. قرآن تو ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں کہ اگر آپ کو سب کا تعارف کرایا تو شاید رات ہی ہو جائیں یہاں پہ۔ وہ قرآن پاک ایک ہم آیت جو ہے کا بس 7 زبان میں ترجمہ ہے. کیا چیز ہے؟ ایک آیت کا 7 زبان میں ترجمہ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حاجی محمد عمر بلوچ صاحب نے جو ہے اس کو مترجم کروایا ہے، اور اس میں اردو، بلوچی، براہوی، سندھی، پشتو، فارسی، پنجابی ایک آیت لکھی ہے، اور اس کا پھر 7 زبانوں میں ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی کتاب کی دیکھیں لوگوں نے کتنی محنت اور کتنی جو ہے وہ عظمت کے ساتھ اس میں کام کیا ہے۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے آیت اردو کے اندر، پھر بلوچی کے اندر، پھر براہوی کے اندر، پھر سندھی کے اندر، پھر پشتو کے اندر، پھر فارسی کے اندر، پھر پنجابی کے اندر۔ دنیا کا سمجھے پاکستان میں تو کوئی بھی آدمی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ وہ قرآن پاک کے 12 سال لکھنے پہ 12 سال پورا مسلسل روزہ رکھا، ہر صد کے ابتدا الف سے شروع کی. اوہ سبحان اللہ۔ اب اس قرآن کی خصوصیت دیکھیں کیسی ہے کہ اس کے اندر ہر آیت، ہر لائن کی ابتدا الف والی آیت سے شروع کی گئی ہے۔ تو کتنا عجیب و غریب امتیاز ہے کہ کہیں نہ کہیں الف کو تلاش کرنا اور اتنے تسلسل سے لکھنا کہ ایسا نہ لگے کہ یار ایک آیت بہت ہی چھوٹی لکھ دی اور اگلی لائن میں پھول بھری ہوئی ہے۔ کتنے امتیاز کے ساتھ اور کتنی خوبصورت خطاطی کے ساتھ یہ ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، اور اس میں کیونکہ کسی بھی مکتبے سے ایسا قرآن چھپا نہیں ہے، تو یہ انفرادی ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے کہ جس کے اندر ہر لائن کو ایک الف سے شروع کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ زبردست۔ یہ خان خلط کے ہیں. ہاں خان آف قلات، آپ جانتے ہیں یہ بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، اور بظاہر میرے خیال میں خان آف قلات نے یہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کیا تھا۔ پاکستان کا الحاق کرانے والی جو شخصیت تھی نا، یعنی آپ جانتے ہیں ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی تو ہر علاقے کے اندر کچھ لوگوں کو اختیار دیا گیا،
کہ وہ چاہیں تو پاکستان سے مل جائیں، چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ اپنا الحاق کر لیں۔ تو خان آف قلات ہی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے بلوچستان کا الحاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کروایا تھا۔ یہ بڑے محسن ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں ان کا بہت ہی نیک نام ہے۔ تو یہ ان کا قرآن شریف ہے، ایوان قلات۔ اردو میں پورا قرآن پاک ترجمہ ہے سر؟ یہ اس کا مترجم ہے، یہ جی مترجم ہے، اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور ہے۔ ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس مصر کا جو شاہ مصر تھے ان کو یہ فرمان روانہ کیا تھا، تو اس کا یہ اصل مخطوطے کی فوٹو کاپی اس میں لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جو اللہ رسول محمد کے نام سے ہے وہ بھی بالکل واضح آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر، اور نیچے تفصیلات لکھی ہیں، یہ الگ سے بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اصل خط کا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی اگر آپ جو ہے وہ اصل عبارت اٹھائیں گے تو آپ کو نیٹ پہ مل بھی جائے گی کہ اللہ کے رسول نے شاہ مقوقس کو کیا خط لکھا تھا۔ تو ہمیں تو دیکھ کے سمجھ بھی نہیں آ رہا کیونکہ آج کا رسم الخط اور اس زمانے کا رسم الخط بالکل الگ ہے، تو بڑی ہی احتیاط سے حفاظت سے انہوں نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ قلمی نسخہ ہے، قلمی نسخہ ہے یہ، بالکل ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ قلمی نسخہ ہے۔ ماشاءاللہ زبردست۔ اور اللہ اکبر، لکھا ہوا ہے قاہرہ مصر، جن صاحب نے بھیجا ہے۔ یہ بھی قلمی نسخہ ہے۔ یہ بھی قرآن کا قلمی نسخہ ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس کی خطاطی چیک کریں، کتنی خوبصورت رائٹنگ ہے۔ آج کل ہم لوگ جو ہے وہ مختلف فونٹس سے جو ہے وہ اچھی رائٹنگ بنا لیتے ہیں، لیکن ہاتھ سے لکھنے کی مہارت جو ہے وہ فونٹس میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آج کل ہم ڈیزائنر والی جو آرٹیفیشل ڈیزائننگ کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، وال پیپر مل جاتے ہیں، لیکن جو مغلیہ سلطنت نے دیواروں پہ خطاطی کی ہے اپنے ہاتھوں سے، اس کا تو متبادل نہیں ہو یہ سکتا۔ جنات کا قرآن پاک ہے۔ بادرنگ تو اچھا چھلکے سے لکھا ہوا ہے، کاف کا بھی ایک نقطہ ہے، فا کا بھی ایک نقطہ ہے، کاف کا اوپر ہے، فا کا نیچے ہے۔ یہ سورۃ اچھا، الفاتحہ ہے ان کا۔ تو یہ جنات کا قرآن پاک کیسے ہو گیا؟ یہ والد صاحب نے مدینہ پاک سے لے کے آیا۔ اچھا، یہ عجیب و غریب رسم الخط ہے، اس کا مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، بادام کے چھلکے کے جی چپکائے ہیں اس کے اوپر؟ لکھا ہوا ہے سیاہی سے، اچھا بادام کو اوپر کا چھلکا ہے، اچھا اس کو اچھا، کوٹ کوٹ پانی ڈال کے سیاہی بنا کے لکھا ہے۔ بادام کے چھلکوں کو کوٹ کر اس کی سیاہی بنائی جاتی ہے، اور اس سیاہی سے یہ لکھا گیا ہے، اور اس کو جنات کا نسخہ فرما رہے ہیں حضرت۔ اور اس کے اندر ایک امتیازی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قاف کا نقطہ نیچے ہے، جی فا کا اوپر ہے، فا کا نقطہ جو ہے اوپر ہے، فا کا تو اوپر ہی ہوتا ہے۔ ایک ایک نقطہ ہے دونوں کا۔ اچھا، فا کا نقطہ بھی جی ایک ہے اور قاف کا نقطہ بھی جی ایک ہے۔ تو یہ سمجھے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا وہ عبارت سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں فا ہے یا قاف ہے، ورنہ ہم جیسے جو اردو والے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں فا ہے۔ جیسے نرفع ہے نا، تو اب یہ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ نرفع کے اندر ہے یہ، لیکن قاف ہوگا نا تو نرقعو پڑھے دیں گے، تو وہ اگر عبارت پڑھنے والا آگے پیچھے سے ربط جڑ رہا ہوگا اس کا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ قاف ہے، یہاں پہ فا نہیں ہے۔ تو بالکل ماشاءاللہ عجیب و غریب رسم الخط ہے، آپ دیکھیں کیسے کیسے قرآن کے اوپر محنت کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ میں نے پکڑا ہوا ہے حضرت، مجھے پتا ہے اس کی صفحوں کی ترتیب کتنی اہم ہے، بالکل اس کو ٹائٹ سارے پکڑا ہوا۔ صفحے الگ الگ ان کی۔ ہاں، اس کا ہر صفحہ الگ الگ ہے، یہ بائنڈ بھی نہیں ہوا ہوا حتیٰ کہ، تو اس کو بہت احتیاط سے رکھنا ہے تاکہ یہ اس کے صفحات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر مرتب رہیں۔ چلیں حضرت، جزاک اللہ۔ ہم تو آئے تھے باغ کی زیارت کرنے کے لیے، مولانا یعقوب صاحب ہمیں لے کر آئے تھے یہاں پہ کہ یہاں باغ ہیں، یہ نابینوں کو قرآن اور پاک ہے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ انہوں نے جنت کے باغ کی زیارت کرا دی انہوں نے دنیا کی وجہ۔ یہ دیکھیں، آج تک میں دیکھتا آ رہا تھا کہ نابینا جو ہیں وہ باقاعدہ اسمبلی ہال میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ، اور وہ یوں کر کے انگلی پھرتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پیپر کے اندر جو ہے سوراخ ہوئے ہیں، انہی سوراخوں کے ذریعے سے یہ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ نابینا آدمی، بہت عجیب و غریب یہ فن ہے، اس کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم رسم الخط سیکھتے ہیں، نابینا رسم الخط اسی طرح سیکھتے ہیں کہ ان کو یہ گیپس جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور عجیب و غریب حیرت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے اندر یہ مہارت پیدا کر دی کہ ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں روشنی کرتا ہوں، شاید آپ کو روشنی میں نظر آئیں گے، یہ واضح نظر آ رہے ہیں جی؟ ہاں دیکھیں، یہ سارے نابینا کا قرآن شریف ہے کہ نابینا لوگ بھی یہاں پر، اب ہمیں تو سارے کے سارے سوراخ ہی لگ رہے ہیں، لیکن نابینا آدمی بتا دے گا کہ یہ یہاں پہ کون سی قرآن کی آیت اور قرآن کی جو ہے کون سی جو ہے وہ صورت لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ بھی لے گا، اس کو جو ہے نشانیاں بھی پتہ چل جائیں گی، اس کو آیت کے ختم ہونے کا شروع ہونے کا بھی پتہ چل جائے گا، سب احساس ہو جائے گا اسے۔ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ حضرات یہ دیکھیں 1000 سال پرانا نسخہ، سبحان اللہ. یہ کس کے آپ کہہ رہے ہیں؟ اونٹ کے اونٹ کے چمڑے سے. چمڑے سے جی. اونٹ کے چمڑے سے بنا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ. آپ اس کے اندر خطاطی دیکھیں، اللہ پاک نے اس کو قرآن کی بدولت ہی محفوظ رکھا ہوا ہے واقعی، ورنہ تو یہ صفحات کہاں 1000 سال رکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. سبحان اللہ، پڑھا بھی جا رہا ہے، یعنی بہت اچھے رسم الخط کے اندر اور بالکل واضح انداز میں لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. لکھنے والے کا نام ہے، ہم اس کے لیے اصالِ ثواب ہی کر دیں. ہے لکھنے والے کا نام نہیں ہے. دیکھیں کار خیر کرنے والے ایسے کر کے چلے گئے کہ آج ان کا فیض پورا عالم اٹھا رہا ہے، لیکن ان کا نام نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ. حضرت میرے گھر میں ایک قرآن شریف ہے، تقریباً اتنا بڑا ہے، وہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، مخطوط ہے. میرے نانا سے مجھے ملا تھا. مجھے اگر معلوم ہوتا نا، میں اس کو رکھ کے لاتا، میں یہاں لکھوا دیتا لا کے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ کسی میوزیم میں ہونا چاہیے. وہ میرے گھر میں اس کی جو ہے نا وہ اہمیت نہیں ہے جو اصل. یہ جو ہے نا یہ بھی چھوٹا ہے اس سے آگے، اور اتنا جیسے اس کے صفحات ہیں نا اسی طرح اس کے صفحات ہیں. میرے خیال میں وہ ہے کم از کم 500 سال پرانا ہے. وہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، پورا قرآن ہے، اتنا موٹا ہے، اس کو اٹھاتے 2 بندے، ایک بندے سے اٹھتا نہیں ہے، اتنا بھاری ہے. ایک آپ پکڑیں گے ایک میں پکڑوں گا تو اٹھائیں گے، ورنہ اکیلا آدمی تو گر جائے گا. ابھی ماشاءاللہ. حضرت آپ کو شیشے والے صاحب کو دکھایا، اب یہ اور وہ اس دفعہ نہیں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. کیونکہ پھر ایک دفعہ آگے دوسری دفعہ لوگ نہیں آتے. میں اوہ. مہمان نواز آدمی. ابھی اس میں چھوٹے چھوٹے قرآن بالکل پاک وہ بالکل آپ کو حضرت، دکھاؤں گا. آپ بالکل حق بجا رہے ہیں. یہ جگہ ایسی ہے کہ بالکل بھائی اس کے لیے ہم دوسری دفعہ پھر آئیں گے، لیکن قریب سے بس خالی ان کو اوپر سے دکھا دیں. اس کا تعارف ہم حضرت سے بعد میں کریں گے، اوپر سے دکھا دیں یہ خالی. مصر کا قرآن پاک ہے، ایک مصر کا ہے، یہ نیچے والا. یہ سب سے بڑا قرآن پاک. اچھا ماشاءاللہ. جی یہ قرآن یہ پاک ہے. بمبئی، ایک یہ سب سمرقند کا ترکی. قلمی نسخہ رکھا ہوا ہے، اور قیمت اس کی لکھی ہوئی ہے 3 لاکھ روپے ماشاءاللہ. یہ سب سے پہلی دنیا میں یہ چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے اچھا، لکھا ہوا ہے اس میں ترکی کا، استنبول کا پہلا پریس. جب دنیا کے اندر جب پہلا پریس استنبول کے اندر تیار ہوا، اس کا قرآن شریف ہے. ایک مصحف چینا چائنا. اچھا یہ چائنا کا ہے، مصحف چینا کے نام سے. وہ اردو میں چائنا کو چین کہتے ہیں نا، اس لیے وہ چینا ہو گیا. یہ جو صحیح ہے. 5 معذوروں کا قرآن پاک، ایک پیج پر ایک سپارہ ہے. اچھا تو پاؤں سے معذور ہونے کا کیا مطلب؟ یہ ہلکا جیسے یہ نورانی قاعدہ کی طرح ایک صفحہ پہ ایک پیج پہ ایک سپارہ ہے، ایک اچھا. سپارہ دوسرا یعنی سپارہ. قرآن کی 114 صورتیں ہیں نا، تو 114 صفحات کے اوپر یہ قرآن شریف ہے، اور ایک پیج کے اوپر ایک پارہ ہے. نہیں معذرت، 30 پارے ہیں، تو ایک پیج کے اوپر ایک پارہ مکمل ہے. اس کو قریب کر کے دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسی صلاحیت دی ہوگی ان صاحب کو کہ انہوں نے قل هو اللہ احد بھی ایک پیج، یعنی کہ اما پارہ بھی ایک پیج پہ لکھا، تبارک الذی بھی ایک پیج پہ لکھا. سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے، اور دیکھیں یہاں سے سورہ سے جو ہے 15واں پارہ شروع ہوا ہے، اور یہ یہاں پر آگے ختم ہو گیا، تمت آخر میں لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ بھی پورا قرآن پاک ہے. اس کو چاہے تو زوم کر کے دکھا دیں یہ والے کو. یہ بھی پورا قرآن شریف ہے جی ماشاءاللہ. یہ تہران کا ہے، یہ تہران کا ہے قرآن شریف. یہ مصحف کھیریا، ہاں کیرلا. یہ تو انڈیا کا شاید علاقہ ہے، ملباری کیرلا. ورش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ہاں اچھا، یہ کمپیوٹرائز ہے، کمپیوٹرائز ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ابھی جس نیا ہے. کلر سے اسے ہاں ترجمہ کلرفل قرآن ہے. ٹھیک ہے، وہ اغلاط یہ وغیرہ. ہمارا بروئی ترجمہ ہے، مولانا محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا بروہی ترجمہ مولانا محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ شکاگو امریکہ کا ہے، امریکن ہیں. یہ تو شاید سعودی مصحف ہیں سارے کے سارے. یہ قزاقستان کا ہے. ایک انجیل لنکا، یہ سری لنکا کا لگ رہا ہے بظاہر. یہ سب چھوٹے چھوٹے قرآن پاک، یہ دکھاؤں گا آپ لوگوں کو. سبحان اللہ. یہ عجیب، ایک انگوٹھے کے برابر بھی قرآن شریف موجود ہے، اور اس کے اندر بھی مکمل خطاطی کی گئی ہے. یہ پنکھا بند کر دو میرے خیال میں. سبحان اللہ. بہت کم ہے بھائی. یہ تو نہیں ہے، یہ تو میں وہاں جبل نور القرآن میں گیا ہوں، وہاں بھی نہیں ہے یہ چیزیں. تو یہ آتی کی دان سے بنا اس کا صندوق پورا مکمل قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے انگوٹھے سے تھوڑا سا ہی بڑا ہے، بلکہ انگوٹھے سے چھوٹا ہے، پورے سے ذرا سا بڑا ہے، اور یہ ہاتھی کے دانت کا بنا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر پورا قرآن ہے. یہ دیکھیں سبحان اللہ. اوف
یہ میرے خیال میں کیمرے میں تو آ بھی نہیں سکتا، یہ تو مکمل واقعتاً بالکل ہر صفحہ ایسا واضح لکھا ہوا ہے اس کے اندر. صفحہ نمبر 289 ہے یہ، اور مائکروسکوپ چاہیے ہوگا اس کو میرے خیال میں عبارت پڑھنے کے لیے. لیکن بہرحال قرآن شریف لکھا ہوا ہے. یہ قرآن کی عظمت اور اہمیت، آپ میں سے یہ سوچتے ہوں کہ فائدہ کیا ہوا، پڑھ تو کوئی سکتا نہیں ہے. یہ قرآن کی عظمت، اہمیت، اس کا مقام اور اس کا احساس دلاتا ہے کہ لوگوں کا تعلق قرآن سے کیسا ہے، لوگوں نے کس کس طرح قرآن پہ محنت کی ہے، کس کس طرح لوگوں نے اپنے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے قرآن سے. یہ ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں، اف اللہ، یہ چھوٹا سا ایسا لگ رہا ہے کوئی نگینہ ہے باریک سا، جو آپ دیکھیں یہ کلائی کے بھی بیچ کے اندر چھوٹی سی جگہ پر آ گیا. یہ مکمل قرآن شریف ہے. سبحان اللہ، بہت ہی حیرت انگیز، بہت ہی حیرت انگیز، بہت زبردست ماشاءاللہ. اس کو تو حضرت ہاتھ میں لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے. آپ ہی لیں، کس کس نے کہا. اف 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 اف. یہ دیکھیں اس کا جزدان بھی اتنا سا ہے، یہ تو واقعتاً ایک انگوٹھے کے ایک پورے کے برابر ہے، پورا ایک پورے کے برابر ہے. اور اس کا جزدان ہے، یہ اس کے جزدان کے اندر سے باقاعدہ اس کے لیے خانہ بنایا گیا. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ قرآن شریف اندر سے مکمل قرآن ہے. اس کو زوم کر کے اگر آپ کچھ عبارت دکھا سکیں تو ہو سکتا ہے پڑھنے میں آ بھی جائے. یہ میں بتاتا ہوں یہ پہ کیا لکھا ہے. والطور وکتاب مستور، دیکھیں والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. آ رہا ہے ویڈیو میں؟ زوم کرنے سے آ رہا ہے؟ چلو ماشاءاللہ. لیکن بہرحال مجھے یہاں سے نظر آ گیا. سورۃ الطور میں نے کھولی ہوئی ہے ماشاءاللہ. یہ بھی ہیں، یہ کرو، ہاں یہ آ جائے گا کیمرے میں. اس کے اندر واضح بالکل خطاطی نظر آ رہی ہے. آ رہا ہے واضح آ رہا ہے، حالانکہ ہے بس یہ بھی انگوٹھے سے تو چھوٹا ہے، ایک پورے سے بڑا ہے. ہاں ماشاءاللہ حضرت، یہ تو عجیب و غریب خزانہ ہے. پتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا قدرتی. اچھا، قدرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، لیکن اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. پیچھے کی طرف یہاں پہ چلے ماشاءاللہ، اس کو تو رکھ دیں، سمجھ نہیں آ رہا. اور حضرت کوئی یہ جو یہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کلمہ لکھا ہوا قدرتی اس پہ. اچھا جی اچھا. یہ بظاہر یہ کھرچا ہوا لگ رہا ہے میرے خیال میں، کسی نے جو ہے وہ ہاں یہ ہڈی میں ہے، ہڈی پہ لکھا ہوگا کسی نے. اس پہ لکھنا ہی بڑا مشکل ہے، ہڈی کے اوپر لکھنا. اصل کمال اس کے اوپر لکھنا ہے کہ چکنی ہڈی کے اوپر خطاطی کرنا ہے، یہ اصل ہے. کلمہ طیبہ کی خطاطی کی گئی ہے چکنی ہڈی کے اوپر ماشاءاللہ. اب ہڈی کتنے ہزار سال پرانی، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ بیک بون کی ہڈی لگ رہی ہے مجھے جو درمیانی ہوتی ہے، یہ عام طور پہ ختم نہیں ہوتی. سر ہے کھوپڑی، کس چیز کا سر ہے یہ؟ بکرے کے ماتھے کا سر ہے. صحیح ہے، بکرے کا ماتھا ہے. صحیح. اس کے بعد یہ قرآن پاک ہے ایسے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت ہے، بڑا چھوٹا سا ہے لیکن بہت خوبصورت قرآن شریف ہے. یہ تو حیرت انگیز چیزیں بھائی، یہ تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. ایک آدھ ویڈیو میں مجھے نظر تو آئی تھی یہ چیز. دیکھیں کتنا خوبصورت ایک پرس کی طرح کا انہوں نے یہ بنایا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ قرآن شریف ہے، اور اس کے اندر یہ صورت ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. بالکل آسانی سے پڑھا جا رہا ہے. اور ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، بہت زبردست حضرت، جزاک اللہ. یہ ایک چیز رہ گئی ہے، یہ کسی ڈبیا کے اندر کچھ صفحات ہیں، یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے. کیا چیز سامنے ماشاءاللہ کتابیں ہیں. ہاں یہ قرآن پاک، یہ بھی قرآن شریف ہے. سبحان. اب تو چھوٹے چھوٹے پڑھ لیے، یہ بڑا لگ رہا ہے. یہ بڑا لگ رہا ہے، حالانکہ ہے یہ بھی چھوٹا، انگلی کے برابر ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. جس طرح لوگ اپنے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں زیورات چھپا یہ بھی کے قرآن رکھتے ہیں نا، پاک ہے.
ماشاءاللہ اس کے لکھنے والوں نے 30 صفحے والا یہ 30 صفحے والا قرآن، ہر وہی ہمیں لگ رہا ہے ایک جی، صفحے ایک صفحہ ایک پارے ایک پہ، پیرا. ایک پارہ ایک صفحے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا مکمل الف لام میم شروع ہو رہا ہے یہاں سے، یہاں پہ آ کے الف لام میم ختم ہو رہا ہے، اور ایک صفحے کے اوپر مکمل پورا پارہ لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کیسے کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ ہاں یہ چھپائی کا نہیں، یہ پورا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. ہاتھ کا یہ اب سوچے کتنا باریکی سے اس نے لکھا ہوگا، کتنا باریک خط، سوئی سے لکھا ہوگا، سوئی بھی اتنی باریک نہیں ہو سکتی، نہیں کیا لیا ہوگا اس نے، اور پھر اس کو لکھنا اور اس کو طرز بنانا. ایسا یہ تو بالکل بھی نہیں پڑھا جا رہا، یہ بہت چھوٹا ہے، حد سے زیادہ چھوٹا ہے، عجیب. یہ رکھیے گا ماشاءاللہ. زبردست. یہ بیروت کا ماشاءاللہ یہ تو بیروت کے قرآن شریف ہیں ماشاءاللہ. یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، حرم کے اندر جگہ جگہ لکھی ہوتی ہیں بیروت کے قرآن. یہ جاپان کا جاپان کا ہے. ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اور چھپا ہوا بہت اچھا ہے. ہاں صفحہ بہت پائیدار ہے، جس طرح جاپان پائیدار ہے ان کا صفحہ ہی پائیدار ہے. ٹھیک ہے چلیں ادھر پانی ہے. بس اختتامی بات کیا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن سے ایسا والہانہ عشق اور ایسا والہانہ محبت ہمیں بھی عطا کر دے. یہ جو قرآن شریف آپ نے سارے دیکھے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہے، بندہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ غیر معمولی عقیدت، محبت اور عشق قرآن ان کے اندر بھرا پڑا ہوا تھا. ہم نے بھی ایسے عاشق قرآن دیکھے ہیں. حضرت مولانا قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، قاری خدا بخش صاحب ان کے شاگرد، ان سے ہم نے تلامذی، ہم ان کے شاگردوں میں سے ہیں. فتھیہ مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم فتھیہ کے اندر ہم نے حفظ کیا تھا، تو ہم نے ان کو بھی ایسا ہی عاشق قرآن دیکھا تھا. ایسی محبت ہوتی تھی قرآن سے ان کی کہ بس جیسے ان کے شیخ کے اندر محبت تھی ویسے ہی ان کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بڑی سعادت سے نوازا ہوا ہے کہ بالکل بیاباں کے اندر، صحرا کے اندر گویا کہ بلوچستان کے، یہ ان قرآنوں کو اپنے سینے سے لگائے محفوظ بیٹھے میں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے. اس قرآن کو ان کی قبر کے لیے راحت کا، سکون کا، عافیت کا باعث بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.